محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کولمبو کانفرنس 1954 اور دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کا کیا کردار تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ لیکچرز پسند آتے ہوں گے۔ تو یہ آپ اس وقت اسکرین پر دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر اسپائرنٹ کے پاس دنیا کا نقشہ لازمی طور پر ہونا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کا ملک کس حصے میں موجود ہے اور اس کے ہمسائے کون ہیں، کیونکہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی ہوتی ہے، وہ آپ کے ہمسایوں کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ، یعنی کہ آپ کے ہمسایوں کا آپ کی خارجہ پالیسی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں کون سا ملک ہے اور اس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز آپ کے ملک کو کس طرح افیکٹ کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایشیا کا نقشہ ہے، اور رشیا کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں واقع ہے اور رشیا کا کم حصہ یورپ کے اندر واقع ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں پر پچھلے نقشے میں دیکھیں تو جو ایشیا کا یہ حصہ ہے جسے ویسٹ رشیا پارٹ بھی کہتے ہیں، جہاں پر رشیا کا کیپٹل بھی موجود ہے، تو وہ یورپ کے اندر واقع ہے، ورنہ جو میجورٹی آف رشیا کا حصہ ہے وہ ادھر ایشیا کی سائڈ میں ہے۔ تو یہاں پر ایشیا کے میپ کو دیکھ کر آپ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں، تو اس لیے یہ چیز کلیئر کر دی۔ یہ آپ کے پاس ساؤتھ ایشیا ہے، جہاں پر انڈیا اور پاکستان موجود ہیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا موجود ہیں، اور جو آج کے ماڈرن ہسٹورین ہیں وہ افغانستان کو بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، افغانستان بھی ساؤتھ ایشیا کا ہی پارٹ ہے، اور یہ چیز ہمیں انڈین اسکالرس کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ وہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ان کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ زبردستی افغانستان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، اور اب وقت تھا امریکہ اور رشیا کی کولڈ وار کا، جس کے اندر انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ براہ راست ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اب وہ دوسرے ممالک کے اندر پروکسی بنائیں گے، ان کو فنڈ دیں گے کہ وہ آپس میں لڑیں، اور جس کی پارٹی جیت جائے گی، جس کا دوست جیت جائے گا، تو وہ مین پارٹی یعنی کہ رشیا یا USSR کی جیت یا ہار کنسیڈر کی جائے گی۔ تو اس وقت دنیا کا نظام بائی پولر تھا، مطلب کہ وہاں پر دو سپر پاورز موجود تھیں۔ کولمبو کانفرنس 28 اپریل 1954 کو سائلون میں ہوئی تھی۔ سائلون پرانا نام ہے سری لنکا کا، یہ 1970s میں چینج ہوا تھا، اور 1970 کی دہائی میں سائلون بنا تھا سری لنکا۔ تو 28 اپریل سے 2 مئی تک یہ کانفرنس چلی گئی تھی۔ سائلون انڈونیشیا، برما، انڈیا اور پاکستان نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور جن ممالک نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو کولمبو پاورز بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کانفرنس اس لیے ہوئی تھی تاکہ یہ ممالک مل بیٹھ کر یہ طے کر سکیں کہ ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، اور کس طرح یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، دنیا میں جو پیس اور سیکیورٹی تھی اس کے اوپر تھوڑا سا سوالیہ نشان بھی تھا، اور جو کلونیلزم تھا وہ اب ختم ہو رہا تھا، ممالک کو آزادی مل رہی تھی، انڈیا پاکستان آزاد ہو چکے تھے، بہت سے افریقہ کے ممالک بھی آزاد ہو چکے تھے، اور بہت سارے چاہتے تھے کہ ابھی وہ آزاد ہو جائیں، جیسے ویتنام اور انڈونیشیا۔ تو افریقہ اور ایشیا کے ممالک اپنی اپنی جو کالونیاں تھیں ان سے آزادی حاصل کر رہے تھے، مطلب کہ جو کالونی کے اونرز تھے ان سے وہ آزادی حاصل کر رہے تھے۔ تو لیکن یہاں پر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب بھی کہیں سے برطانیہ گیا، جیسے کہ جب وہ سیریا سے گیا، اور جیسے ہی وہ انڈیا پاکستان سے گیا، تو انڈیا پاکستان کو اس نے کشمیر ایشو دے دیا، اور مڈل ایسٹ کو اس نے پیلسٹائن ایشو دے دیا، تاکہ وہاں پر اس کی ایک پروکسی قائم رہے اور یہاں سے وہ ممالک کو ٹیون کرتا رہے۔
تو یہ ممالک آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم چھوٹے جو ہیں ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ہم اتفاق قائم کرتے ہیں، اتحاد قائم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں اور آپ میرے کیا کام آ سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بھائی چارے کا ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنے مسئلے مسائل بیٹھ کر حل کر لیں اور تجارت کی مدد سے اور باہمی تعلق ہے اس کو فروغ دے کر ہم اپنے مسئلے مسائل حل کر سکیں، کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل حل کرنے سے قاصر تھا۔ تو انڈیا اور پاکستان میجر پارٹیسپینٹ تھے کولمبو کانفرنس 1954 کے، جو کہ اور ان کے ساتھ انڈونیشیا، برما اور سائلون وغیرہ بھی موجود تھے۔ سائلون میں نے آپ کو بتا دیا سری لنکا ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں میپ میں تو یہاں پر یہ بنگلہ دیش ہے، اس کے بعد جو انڈیا کا حصہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو گرے کلر میں ہے یہ آپ کو میانمار نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر پاکستان نے بہت زیادہ کشمیر ایشو کے اوپر بات کی اور ہر ممالک نے اپنے اپنے مسئلے مسائل کے اوپر بات کی، میوچل کوآپریشن کے اوپر بات ہوئی۔ برما کا جو ٹاپک تھا، برما یعنی میانمار کہہ لیں، برما کہہ لیں، جو برما جو اب میانمار ہے اس کا ٹاپک یہ تھا کہ نہیں ہمیں معاشی طور پر کیا کرنا چاہیے، اس نے اکنامک فیلڈ کے اندر اپنے معاملات وغیرہ بیان کیے۔ اور انڈیا نے یہ کہا کہ ہم بھائی چارے سے کام کرتے ہیں اور ایشیا اور افریقہ مل کر باہمی مشاورت سے کافی ترقی کر سکتا ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک جو زمینی رابطہ ہے اور یہ جو اتنے بڑے خطے ہیں، اگر ان کے لوگ آپس میں مل جائیں، بھائی چارہ قائم ہو جائے اور ان کی آپس میں تجارت ہونے لگے تو ان دونوں خطوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو افریقہ اور ایشیا انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم مل بانٹ کے کھائیں پئیں اور یہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایشیا افریقہ کو بیچ سکتا ہے اور افریقہ ایشیا کو بیچ سکتا ہے۔ ہر ملک اپنے اپنے جو اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر کھیل رہا تھا اور انفارچونیٹلی پاکستان وہاں پر اپنی پاور منوانے کی بجائے صرف اور صرف کشمیر کے اوپر بات کر رہا تھا۔ ہاں کشمیر کے اوپر بات کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے فرنٹس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے۔ تو انڈونیشیا نے کہا کہ ہمیں نیگوسیشن سے معاملات حل کرنے چاہیے اور جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے انہوں نے کنڈیم کیا کہ کولونیلزم نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے، اور ہر ایک نے کہا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ان کے ممالک کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کوشچن یہ تھا کہ جو ریڈ چائنا ہے، مطلب کہ جو سوشلسٹ چائنا ہے، اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر اور وہ جو اس کا پارٹیسپینٹ ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر ایک پیس آئے گا اور ٹینشن ریلیز ہوگی اور سٹیبلٹی دنیا کے اندر آئے گی۔ اس کے علاوہ نیوکلیر ویپن کو لے کر یہ ممالک پریشان تھے تو اس کے متعلق بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے سپورٹ کیا تھا ریڈ چائنا کو کہ وہ بیٹھے دنیا کے ساتھ اپنے مسئلے مسائل حل کرے۔ اور اس کانفرنس نے ایک اپرچونٹی دی تھی انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کو کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور بات چیت کریں، کیونکہ دونوں برٹش کی کالونی رہ چکے تھے اور ان کے درمیان کشمیر کا ایشو تھا۔ ہاں ان کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، لیکن ہمیشہ بیٹھنا لڑنے سے بیٹر آپشن ہوتا ہے۔ اور جو لیڈرز تھے کولمبو کانفرنس تھے کہ انہوں نے کہا کہ عرب، ایشیا اور افریقہ کے اندر پیس ہونا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نیگوسیشن سے معاملات حل کرنے چاہیے۔ انڈیا کے پریشر کی وجہ سے زیادہ ٹائم انڈو چائنا کانفلکٹ کے اوپر رہا اور یہ دیکھا گیا کہ انڈیا اور چائنا کے معاملات کس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ کولمبو کانفرنس میں جو فلسطین ایشو تھا وہ بھی کافی اچھے طریقے سے ڈسکس ہوا اور تمام پارٹیسپینٹ نے اپنی سمپتھی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ شو کی تھی۔ اس کے علاوہ کشمیر ایشو کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ہر جگہ پر کشمیر ایشو کی بات لازمی طور پہ کرتا ہے۔ جو پرائم منسٹر تھے کوٹیلا والا پرائم منسٹر کوٹیلا والا سائلون کے، مطلب سری لنکا کے، انہوں نے کہا تھا کہ جو ملٹری ڈیفنس الائنسز ہیں کولمبو پاورز کے، ان کو الٹرنیٹیو ریلیجن سیکورٹی ڈاکٹرائن دیکھنی چاہیے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے دی ہے، یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ ڈیموکریسی ڈسکس ہوئی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امریکن بلاک کی طرف جانے کا اشارہ تھا، کیونکہ ڈیموکریسی اس وقت کے ورلڈ آرڈر کے مطابق
ویسٹ کے طرف تھی، اور جو ایسٹ ہے جہاں پر رشیا واقع ہے وہ وہاں پر ایک سوشلسٹ ڈکٹیٹرشپ تھی۔ تو یہاں پر ڈیموکریسی کی بات ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ٹورڈز ویسٹ ہے، کہ ہم ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور ہم بیٹھ کر معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ جو انڈونیشیا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کویشچن کیا کہ جو یہ ممالک ہیں یہ کس طریقے سے معاملات حل کر سکتے ہیں، تو وہاں پر ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ اور افرو ایشین کانفرنس پہلی دفعہ ہوئی تھی، اور اس کے متعلق ڈسکس کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے کولمبو کانفرنس کی مدد سے ہم افریقہ اور ایشیا کو قریب لا سکتے ہیں۔ انڈیا نے اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی تھی، اور آج ہم دیکھیں کہ برکس کی نظر میں، برکس یعنی کہ برازیل، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، رشیا، چائنا، یہ انہوں نے ایک ملٹی کانٹیننٹل الائنس قائم کیا ہے۔ تو اس وقت سے انڈیا اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور آج اس میں کامیاب ہو چکا ہے، اور برکس ایک کافی مضبوط ادارہ بن چکا ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں افریقہ ہے، جس میں ایشیا ہے۔ تو پاکستان کو بھی ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ جو کولمبو کانفرنس ہے اس نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا کہ ایشیا اور افریقہ کے درمیان ایک ہی لیول کے اوپر بیٹھ کر معاملات حل کیے جائیں، اور انڈو چائنا کانفلکٹ کے اوپر بھی کافی بات چیت ہوئی تھی، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک کے درمیان کافی مسئلے مسائل بیٹھ کر دیکھے گئے کہ یہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اس قابل نہیں تھا کہ وہ کشمیر ایشو کو سولو کر سکے۔ اور چونکہ پاکستان کے اندر 1954 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نہرو کا بیانی اس وقت یہ تھا کہ میں اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنا پاکستان کے اندر پرائم منسٹر چینج ہو جاتے ہیں، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، کوئی 6 مہینے بعد، اس طرح پرائم منسٹر چینج ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب ملک کے پاس ایک لیڈر ہی نہیں ہوگا تو انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل پر بار بنانے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور چینل پر آپ آتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کو اس چینل کی ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نان پروفیٹیبل کام ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔